کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آس پاس یہ جو پوری دنیا ہے یہ اصل میں بنی کس چیز سے ہے؟ بڑی بڑی عمارتوں سے لے کر قدرت کے نظاروں تک ہر چیز کے پیچھے کچھ بہت ہی سادہ سی شکلیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم انہی بنیادی ہندسی شکلوں کے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ذرا ان تصویروں کو دیکھیں۔ ایک سیڑھی ہے جو دیوار سے لگی ہے، بجلی کا ایک کھمبا ہے اور یہ درخت کی شاخیں ہیں۔ تو یہ سب بالکل عام سی چیزیں ہیں نا، لیکن ان سب میں ایک بات مشترک ہے۔ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان سب میں لکیریں آ کر کہیں نہ کہیں مل رہی ہیں، اور بس یہیں سے جیومیٹری یعنی ہندسے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو جب بھی دو لکیریں، کوئی بھی دو لائنز ایک دوسرے سے ملتی ہیں نا، تو وہ ایک خاص شکل بناتی ہیں۔ اسی شکل کو کہتے ہیں زاویہ، جیسے وہ سیڑھی اور زمین کے بیچ کی جگہ، یا درخت کے تنے اور اس کی شاخ کے بیچ کی جگہ۔ یہ سب اصل میں زاویے ہی ہیں۔ تو چلیں زاویوں کی اس دلچسپ دنیا میں تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی الگ الگ قسموں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ زاویہ ہے کیا؟ بہت ہی آسان سی بات ہے۔ یہ بس وہ جگہ ہے، وہ خلا ہے جو دو لکیروں کے ملنے سے بنتا ہے۔ یاد ہے وہ سیڑھی جو زمین سے مل رہی تھی، یا وہ درخت کا تنا جس سے شاخ نکل رہی تھی؟ ان کے بیچ میں جو وہ جگہ بن رہی تھی نا، بس وہی زاویہ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قائمہ زاویے کی۔ یہ بالکل سیدھا، پرفیکٹ کونا ہوتا ہے، جیسے کسی کتاب کا کونا دیکھ لیں، یا کمرے کی دیواروں کا جوڑ، یا کھڑکی کا فریم۔ یہ ہمیشہ ایل کی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کو پہچاننا تو سب سے آسان کام ہے۔ پھر آتا ہے حادہ زاویہ۔ حادہ کا مطلب ہی ہوتا ہے تیز یا نوکیلا۔ یہ قائمہ زاویے سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک کینچی کا سوچیں جو بس تھوڑی سی کھلی ہو، یا گھڑی کی سوئیاں جب ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو یہ ایک چھوٹا سا نوکیلا سا زاویہ بنتا ہے۔ اور تیسرا ہے منفرجہ زاویہ۔ یہ قائمہ زاویے سے یعنی ایل شیپ سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کھلا چوڑا سا زاویہ ہوتا ہے۔ اب اسی کینچی کا سوچیں جسے بہت زیادہ کھول دیا گیا ہو، یا ایک آرام کرسی جو پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہو، تو یہ بالکل حادہ زاویے کا الٹ ہے۔ چلیں اب ذرا اس شکل کو دیکھیں۔ کیا لگتا ہے یہ زاویہ قائمہ زاویے سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایل کی شکل سے زیادہ کھولا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک، یہ ایک منفرجہ زاویہ ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سیدھی لکیریں جب ملتی ہیں تو کیسے کونے یعنی زاویے بنتے ہیں، لیکن ایک شکل ایسی بھی ہے جس میں نہ کوئی سیدھی لکیر ہے، نہ کوئی کونا، اور وہ ہے دائرہ یعنی سرکل۔ یہ اپنی مکمل گولائی کی وجہ سے سب سے الگ اور خاص ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بیل گاڑی کا پہیا، سائیکل کا ٹائر، یا ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب دائرے ہی تو ہیں۔ یہ وہ شکل ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے اور اکثر حرکت اور خوبصورتی سے جڑی ہوتی ہے۔ اب اس گول شکل کے اندر بھی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں۔ ہر دائرے کے بالکل بیچ میں ایک خاص نقطہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مرکز یا سینٹر۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس کا بیلنس پوائنٹ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دائرے کا ہر کنارہ بالکل ایک جتنے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مرکز سے ایک لکیر کھینچ کر دائرے کے کنارے تک لے جائیں تو اس فاصلے کو کہتے ہیں نصف قطر یا ریڈیس۔ یہ بہت اہم ہے۔ چاہے آپ یہ لکیر کہیں سے بھی کھینچیں، مرکز سے کنارے تک اس کی لمبائی ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی۔ اور اگر ہم اسی لکیر کو تھوڑا اور لمبا کر دیں، مطلب ایک ایسی سیدھی لکیر جو دائرے کے ایک کنارے سے شروع ہو، بیچ میں مرکز سے گزرے اور دوسرے کنارے پر جا کر ختم ہو، اسے کہتے ہیں قطر یعنی ڈائیمیٹر، اور یہ ہمیشہ نصف قطر سے ڈبل یعنی دگنا لمبا ہوتا ہے۔ ویسے ایک پرفیکٹ دائرہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بس ایک پرکار یعنی کمپس چاہیے۔ طریقہ بہت سیدھا ہے۔ کاغذ پر ایک نقطہ لگائیں، پرکار کو جتنا بڑا دائرہ بنانا ہے اتنا کھول لیں۔ اب پرکار کی نوک کو اس نقطے پر رکھیں اور پینسل کو بس گھما دیں۔ لیجئے، ایک بہترین دائرہ تیار ہے۔ اچھا، تو دائروں کی اس گول دنیا سے اب واپس سیدھی لکیروں کی طرف آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان شکلوں کی جن میں سیدھی لکیریں اور کونے دونوں ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلث، مربع اور مستطیل۔
ان سب شکلوں کے لیے ایک مشترکہ نام ہے کثیر الاضلاع یا پولیگون۔ یہ کوئی بھی ایسی بند شکل ہو سکتی ہے جو صرف اور صرف سیدھی لکیروں سے بنی ہو، اور ہر کثیر الاضلاع میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، اس کے ضلع یعنی سائڈز اور اس کے کونے یعنی کارنرز۔ تو چلیں ان 3 مشہور شکلوں کو ذرا ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ مثلث، اس میں 3 ضلع اور 3 کونے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہے مربع، اس میں 4 ضلع اور 4 کونے ہیں، اور مستطیل میں اس میں بھی 4 ضلع اور 4 کونے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی مربع اور مستطیل میں آخر فرق کیا ہے؟ یہی سب سے اہم بات ہے۔ مربع کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی چاروں سائڈز، چاروں کی چاروں لمبائی میں ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ مستطیل میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں صرف آمنے سامنے والی سائڈز برابر ہوتی ہیں تو دونوں کے چاروں کونے قائمہ زاویے، لیکن ان کی سائڈز کی لمبائی ہی انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ جیومیٹری یعنی یہ شکلیں ہر جگہ ہیں، ہمارے چاروں طرف۔ اب جب یہ سب جان لیا ہے تو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے میں مزہ آئے گا۔ کھڑکی میں قائمہ زاویہ نظر آئے گا، پیتزا کے سلائس میں حادہ زاویہ، اور پلیٹ میں ایک مکمل دائرہ۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے آس پاس کون کون سی نئی شکلیں نظر آنے والی ہیں۔